جب ہم حضور کی ذات پر درود پاک دعا سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، دعا کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ زمین میں دعا ٹھہرتی ہے، نہ یہ زمین آسمان کے درمیان دعا ٹھہرتی ہے۔ جب ہم دعا سے پہلے بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، دعا کے بعد بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر یہ یقین کر لیجئے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، اس درود پاک کی برکت سے میرے مالک نے جو میں نے عمل کیا گیا اس کو شرف قبولیت عطا فرما دی گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تخلیق فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اور قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہمارا مقصد اور جنوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ رب کی عبادت کریں، رب کو راضی کریں، رب کے حضور قیام کریں، رب کے حضور رکوع کریں، رب کے حضور سجود کریں، رب کے حضور تسبیح و تحلیل کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ عبادت کا حکم تو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا، ہمارا مقصد بھی یہاں پر آنے کا عبادت کرنا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نماز آپ پڑھیں، نماز میں پڑھوں، قبولیت کی سند نہیں ہے کہ میں مسجد میں آیا جمعہ پڑھنے کے لیے میری جمعے کی نماز قبول ہو گئی، حج کرنے گئے قبولیت کی سند نہیں ہے میرا حج قبول ہو گیا، زکوٰۃ ادا کی قبولیت کی سند نہیں ہے کہ میری زکوٰۃ قبول ہو گئی، صدقہ خیرات کیا قبولیت کی سند کسی کے پاس بھی نہیں ہے بھائی کہ ہمارا صدقہ خیرات قبول ہو گیا، لیکن ایک وظیفہ جو ہمیں بتایا گیا، اگر وہ وظیفہ ہم کرتے ہیں تو ہم گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں نماز پڑھی رب نے بھی قبول کر لی، حج کیتا رب نے بھی قبول کر لیا، زکوٰۃ ادا کی تھی رب نے بھی قبول کر لی، صدقہ خیرات کیتا یہ بھی رب نے قبول کر لیا۔ وظیفہ کون سا ہے بھائی؟ اگر وہ وظیفہ کر لیں تو ہم یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری عبادت کو قبول فرما لیا ہے، یہ میرا کام شرف قبولیت پا گیا ہے، رب نے مجھے اس پر اجر عطا فرما دیا ہے، ثواب عطا فرما دیا ہے، یہ امر مبرور ہو چکا ہے، اس پر مجھے ثواب مل چکا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اگر ہم کریں تو یقین سے گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رب نے میرے اس عمل کو قبول فرما لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا منہ شیء حتی تصلی علی نبیک۔ میرے عمر پاک فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، دعا جو ہم کرتے ہیں اللہ کے حضور، یہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اس وقت تک ٹھہری رہتی ہے جب تک ہم حضور کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھتے۔ جب ہم حضور کی ذات پر درود پاک دعا سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، دعا کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ زمین میں دعا ٹھہرتی ہے، نہ یہ زمین آسمان کے درمیان دعا ٹھہرتی ہے۔ جب ہم دعا سے پہلے بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، دعا کے بعد بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر یہ یقین کر لیجئے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، اس درود پاک کی برکت سے میرے مالک نے جو میں نے عمل کیا گیا اس کو شرف قبولیت عطا فرما دی گئے۔
یہ واحد عمل ہے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرواتا گیا۔